اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاطمہ زہرا کا تاریخی خطبہ اس کے عنوان سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلامی دنیا میں عجب طوفان برپا ہو گیا، اور اس طوفان کا سرچشمہ مرکز خلافت تھا۔ پھر بھی جو چیز اس سے مرتبط تھی اس تک پہنچ رہا تھا، وہ فدق جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بعض اہم مصلحتوں کی بنا پر دیا تھا، حکومت نے اس کو بھی چھین لیا۔ اور یہ جو ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوائق محرقہ ابن حجر، بیار الانوار قدیم، سوائق محرقہ، صحیح بخاری، باب الخمس، باب فضل الخمس، سیرت حلبی اور شرح نہج البلاغہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری کتابیں جس میں اس واقعے کا لکھا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھیں کہ اس واضح ظلم کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اسلامی معاشرے، اسلامی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کر کے جاہلیت کے زمانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر میں قید کر دیا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کو اقتصادی مشکلات میں گرفتار کر دیا جائے۔ اس لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فدق کو غصب کرنے والوں کے مقابلے میں آئیں اور نہایت شدت سے اس غصب شدہ حق کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ لیکن حکومت وقت نے ایک جعلی حدیث کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے کا سہارا لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حق دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کوئی ایسی حدیث ہو سکتی ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دو، اور یہاں پہ ایک حدیث لے کے اور بی بی کے حق کو جو ہے نا اس طرح سے پامال کیا گیا۔ تمام عورتوں کی سردار اسلام کی محترم خاتون بنی ہاشم کی عورتوں کے ہمراہ مسجد میں تشریف لائیں تاکہ عام مسلمانوں، مہاجروں اور انصار کے سامنے اپنی بات کہہ سکیں اور اتمام حجت کر دیں۔ انہیں پتہ تھا ملے گا نہیں، لیکن بہرحال ایک میسج پہنچانا تھا، اور وہ بہترین طریقے سے بی بی نے پہنچایا۔ اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں، جو مردوں کے حقوق ہیں، جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں بی بی نے بالکل تفصیل سے کھل کر بات کی۔ اس حق کو غصب کرنے اور اس حکومت کی ظالمانہ روش کے بہانے حقیقت واضح کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اسلام کے سچے وفادار کون افراد ہیں اور اسلام کی بیری کون لوگ ہیں۔ اس زمانے میں حکومت وقت نے جو فضا تیار کی تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور غصب فدق کو موضوع بنا کر مسجد نبوی میں انصار و مہاجرین کی موجودگی میں بے مثال تاریخی اور علمی خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت سے حقائق کو روشن کر دیا۔ یہ خطبہ ایک زبردست وار تھا ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کو امام علی سے لے کر اپنے قبضے میں کر لینا چاہتے تھے، بلکہ کر لیا تھا۔ اسلامی حکومت کو اس کے اصلی حقوق سے خطوط سے منحرف کرنا چاہتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنتوں کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے بیداری کا پیغام تھا جن کے دل میں اسلام کی محبت تھی اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا یہ خطبہ جو اس بات سے غافل تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد
وہ منافقین جو چھپے چھپے رہتے تھے، پوری سورہ منافقون قرآن حکیم میں نازل کی گئی، ان کا گروہ کس طرح سرگرم عمل ہو گیا ہے، اور جو ان کی پراسرار حرکتوں سے غفلت برت رہے تھے وہ نہ جانے کس سوچ میں تھے۔ ایک دردناک فریاد تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کریم کی واضح آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن حدیثوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ غدیر کے میدان میں مولا علی کی جانشینی کا بالکل صحیح فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن بی بی نے کیا کیا پھر؟ احقاق حق کی مظلوم سی کوشش کی ان لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جن کا حق غصب ہو رہا تھا، جو مصلحت آمیز سکون کو حق کے مطالبے پر ترجیح دے رہے تھے۔ ایک زبردست آواز تھی جو ہر جگہ پہنچی اور جس کا اثر سارے زمانوں میں پھیل گیا۔ ایک طوفان تھا جس کی پتھر شکن موجوں نے سونے والوں کو اگرچہ مختصر وقت ہی کے لیے صحیح بیدار کیا اور انہیں حق کا راستہ دکھایا۔ آخر کار پیغام موت تھا، بجلی تھی جو اسلام کے دشمنوں کے سروں پر گری اور انہیں ہمیشہ کے لیے خاک ستر کر دیا۔ اس خطبے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو تجزیہ اور تحلیل پیش کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معارف کے پیچیدہ ترین مسائل میں آپ کو کتنا عبور حاصل تھا۔ اسلام کے اعتقادی، سیاسی اور اجتماعی مسائل کی جو تفسیر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے کی تھی، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ کسی خاص زمانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ دیکھیں، یہ خاص بات ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان کو اس زمانے سے بس بالکل جوڑ دیتے ہیں کہ بس وہ 3 مہینے کا پیریڈ تھا یا 75 دن کا پیریڈ تھا، یا اتنا نہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ انقلاب آفرین خطبہ اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ زمانوں کو کراس کرتی ہوئی، آپ کی آواز زمانوں کو کراس کرتی قیامت تک جائے گی اور روز آخرت تک پہنچے گی۔ آپ ایک وفادار، مجاہد، جانثار، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی رہنما ہیں۔ اس خطبے کا لب و لہجہ ایسا ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح زبردست خطیب بھی تھیں۔ آپ کے اس خطبے میں نہج البلاغہ کے خطبوں کی شان نظر آتی ہے، وہی اسلوب بیاں، وہی طرز استدلال، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو خطابت اپنے والدین سے میراث میں ملی تھی، جن کے شعلہ بار خطبوں سے کوفے کا بازار اور یزید کا دربار لرزے میں آ گیا۔ غاصب حکومت کے محل کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔ اسلام کو ختم کرنے کے سلسلے میں بنی امیہ کا پورا منصوبہ خاک ستر ہو گیا۔ آپ کے خطبوں نے لوگوں کے دلوں میں حکومت کے خلاف انقلاب کا بیج بو دیا۔ یہ تو تھی آپ کی بیٹی۔ اب جو جناب فاطمہ زہرا نے جو خطبہ دیا ہے وہ اسلامی احکام کا فلسفہ، اس کے اسرار و رموز، اسلام کی سیاسی تاریخ کا تجزیہ اور تحلیل ہے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عربوں کی زندگی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں جو شگافیاں فرمائی ہیں وہ راہ حق پر چلنے والوں کے لیے بہترین درس ہیں اور جہاد کی راہ میں مشعل راہ ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس خطبے کے ذریعے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور عظمت کو واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے طرز عمل سے بیزار ہیں اور اسلام بھی بیزار ہے اور ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اگر خطبے کا صرف یہی ایک فائدہ نظر میں رکھا جائے تب بھی بہت ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خطبے کے
اسناد اور ماخذ کہاں سے لیا گیا یہ خطبہ، اور یہ خطبہ ان خطبوں میں سے ہے جن کو شیعہ اور سنی علماء نے بہت زیادہ اسناد کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس بنا پر یہ خطبہ بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف بالکل خبر واحد نہیں۔ جن ماخذ میں اس خطبے کا تذکرہ ہے اس میں ابن ابی حدید معتزلی اہل سنت کے مشہور دانش مند ہیں، اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں عثمان بن حنیف کے خط کی شرح میں اس خطبے کے مختلف اسناد ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری ہیں جو اہل سنت کے مشہور و معروف عالم ہیں، اپنی کتاب ثقیفہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں شرح نہج البلاغہ بھی انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جس وقت حکومت وقت نے فدق غصب کرنا چاہا، اس وقت جناب فاطمہ زہرا قریش کی عورتوں کے ہمراہ مسجد میں آئیں، اور اس وقت وہ اس طرح چل رہی تھیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، مسعودی نے مروج الذہب میں اس خطبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیعوں کے مشہور عالم جو ہیں سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب شافی میں اور رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے ذریعے یہ خطبہ نقل کیا ہے۔ شیخ صدوق نے اس خطبے کی باسط سے نقل کیے ہیں، سید ابن طاؤس نے کیے ہیں، اور طبرسی نے احتجاج میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے، بس اس کے خطبے کے 7 محور ہیں، وہ ہم جلدی آپ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ 7 باب کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا باب ہے، اس باب میں توحید، خدا کی صفات، اسماء الہی اور غرض خلقت ہے۔ دوسرے باب میں پیغمبر اکرم کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، ان کی عظیم ترین ذمہ داریوں اور اعلیٰ مقاصد۔ تیسرا، اس باب میں قرآن مجید کی اہمیت، اسلامی تعلیمات کی گہرائی، احکام کے اصرار و نموز اور نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ چوتھے باب میں اپنے تعارف کے ساتھ اس امت کے لیے پیغمبر اکرم کی خدمتوں کا تذکرہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے لوگوں کو ان کے ماضی اور جاہلیت کی طرف متوجہ کیا اور ان کی موجودہ حالت سے مقابلہ کیا ہے، شاید کہ عبرت حاصل کریں، ہدایت یافتہ ہوں۔ 5ویں میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد رونما ہونے والے واقعات، منافقین کی پراسرار اور خطرناک سازشوں کا تذکرہ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے اسلام کو نابود کرنا ہے۔ چھٹا باب جو ہے اس کے اندر آ کے فدق کی غصب کرنے کا تذکرہ اور بہانوں کا جواب دیا گیا ہے جو فدق کو غصب کرنے کے لیے تراشے گئے۔ 7ویں باب میں، اس آخری باب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و انصار پر اتمام حجت کرتے ہوئے ان سے تعاون کا مطالبہ کیا ہے، اور آخر میں خدا کے دردناک عذاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بات کو تمام کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اب ہم آپ کے سامنے یہ خطبہ پیش کریں گے۔